السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ کا بچوں کی تلاش میں مکہ شریف جانا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس سال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال عرب میں قحط یعنی سوکھا پڑا تھا، بلکہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے۔ مارے بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر روزی حاصل کرتی اور شکر خدا بجا لاتی تھی، اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو لڑکے کا نام محبر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران پریشان رہتی تھی، کچھ کھانے کو نہ پاتی، یہاں تک کہ 7 دن میں بھوکی رہی، پھاکے گزارے، بیتاب ہو گئی، کچھ نہ ہونا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا ایک پانی کا چشمہ دیکھا، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور مسک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پی لو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا، اور جب میں نے اس سے پانی پیا، اس نے کہا مجھ کو تم پہچانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں شکر ہوں کہ تم نے سوکھے کی حالت میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے خدا کا شکر بجا لائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آدمی کی صورت میں تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ، تمہاری کشادگی ہوگی، لیکن یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا، تم مکے جاؤ۔ اسی وقت میں نیند سے جاگ اٹھی اور دیکھا کہ میری چھاتی دودھ سے بھر گیا، مسک کی طرح ٹپکتی تھی۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے جب میرا یہ حال دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ ہم سب کی جان لبوں پر آئی، ہلاک ہونے کے قریب ہوئے ہیں، اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو بتاؤ؟ تب میں نے اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا، کیونکہ خوف میں مجھ کو مناہی کی گئی تھی یا بھید کسی سے نہ کہنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت کے مطابق گھاس کاٹنے کے لیے میدان میں گئی، تب اس میں غیب سے ایک آواز آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، مبارکی اور سعادت اس شخص کی ہے کہ جو اس کو گود میں لے کر دودھ اپنا پلائے۔ قوم بنی سعد کی عورتیں یہ بات سن کر وہ پہاڑ پر سے اتر آئیں اور اپنے اپنے گھر جا کر اپنے شوہر سے جا کر یہ بات بتائیں کہ اس طریقے سے میں نے ایک آواز سنی ہے۔ تب سب متفق ہو کر مکہ کو چلے، اور میں بھی ان کے ساتھ پیچھے اپنی سواری پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ چلے۔ میں چلنے میں سستی کرتی تھی، اس واسطے کہ میری سواری بہت کمزور تھی۔ میرے ساتھ والے سب میرے سے آگے نکل گئے۔ میں دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی۔ جس پہاڑ اور میدان میں جاتی تھی یا آواز آتی اے حلیمہ تم کو مبارک ہو، اور اسی طرح تیسرے مقام میں جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد کاٹھی میں بلند اور چھڑی ہاتھ میں، نورانی چہرہ غار سے نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھیں میری بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا اے حلیمہ دونوں جہان کی نیک بختی تم کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی خدمت قریش کے بچوں کی تم پر مبارک کی۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو دیکھتی ہوں سنتی ہوں تم کو کچھ معلوم ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے تم کو، خیریت تو ہے، کیا دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ اور میں یہ سوچتی ہوئی راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ساتھ والے لوگ ہم کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے،
اسی کس مکس میں میں چلتی رہی۔ جب مکہ کے قریب جا پہنچی، ایسا کہ مجھ سے 6 کوس مکہ باقی تھا، اور سب عورتیں قوم بنی سعد کی اس عرصے میں مکہ میں جا کر داخل ہوئیں اور اپنا سامان اور سواری کو چھوڑ کر صرف اپنی شوہروں کو لے گئیں۔ شہر مکہ میں اور بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ مکہ سے واپس آتی ہیں، تب مجھے اس بات کی چنتا ہوئی اور کہا کہ یا الہی، مجھ کو وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تو نے کہا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔